ٹیکنالوجی کا سب سے خوبصورت استعمال وہ ہے جو خدمت خلق کے لیے استعمال کی جائے۔ آج کے جدید دور میں ایک ایسی ایپ متعارف ہوئی ہے جس کو آپ ای بلڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ کس طرح سے یہ انیشیٹو لیا؟ کچھ ٹائم پہلے مجھے فیملی میں بلڈ ضرورت تھا اور ٹائملی بلڈ نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے فیملی میں ڈیتھ ہو گئی۔ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے؟ ہر بندہ اس کو آسانی سے استعمال کر سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اوپر رجسٹرڈ ہونا ہے کہ ایمرجنسی کسی کے ساتھ ہی بن سکتی ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ جہاں پہ لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہے وہ ایپ یوز نہیں کر سکتے۔ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ سیمینار کنڈکٹ کرواتا ہوں، اس کے بعد بلڈ کیمپس ارینج کرواتے ہیں۔ آپ بلڈ لے لیں مگر ہمیں بھی بلڈ ارینج کر کے دیں، تب ہم آپ کو بلڈ دیں گے۔ اگر آج آپ کی کسی نے ہیلپ کی ہے تو کل اگر آپ کو کوئی موقع ملتا ہے تو آپ ضرور ان کی ہیلپ کریں، لیکن وہ بہانے بناتے ہیں کہ ہم بلڈ نہیں دے سکتے۔ یہ ڈونر کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کو بلڈ کی ضرورت ہے اور اس تک نوٹیفیکیشن کیسے پہنچتا ہے؟ نیئر بائی میں جو بھی ڈونر اویلیبل ہوتا ہے اس بلڈ گروپ کا اسپیسیفک اس کو ہی ریکویسٹ آتی ہے۔ کیا چیلنجز تھے جو آپ کو فیس کرنے پڑے؟ مین جو اس کا تھا وہ وسائل کی کمی تھی۔ 300 پلس لوگوں کو بلڈ ڈونیٹ کروا چکے ہیں، 3000 پلس لوگ ایز اے ڈونر میرے ساتھ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ الماس پاور ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام سحر کی خصوصی سیریز ہم قدم۔ ناظرین، جدید ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیوں میں بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور جدید ٹیکنالوجی کا سب سے خوبصورت استعمال وہ ہے جو انسانی زندگیاں بچانے کے لیے کام کرتا ہے۔ آج کے جدید دور میں ایک ایسی ایپ متعارف ہوئی ہے جس کو آپ ای بلڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا سب سے خوبصورت استعمال وہ ہے جو انسانی خدمت کرنے، انسانی جان بچانے اور خدمت خلق کے لیے استعمال کی جائے۔ جب نیت خالص ہو، مقصد نیک ہو، تو ہمارے دیہی علاقوں سے بھی ایسے نوجوان ابھر کے سامنے آتے ہیں اور ایسے عزم کے ساتھ ایسی ٹیکنالوجی کو سامنے لے کر آتے ہیں جو نہ صرف اپنے ضلع کا بلکہ پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں چکوال کے گاؤں چک ملوگ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اپنی تکنیکی صلاحیتوں کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے پاکستان کی پہلی AI بلڈ ایپ متعارف کروائی جو ضرورت کے وقت ایسے لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے جنہیں خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ منفرد پلیٹ فارم نہ صرف ہنگامی حالات میں ڈونرز کو ایک ہی پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کی زندگیوں کو آسان کرتا ہے اور آپ کے پیشنٹس کے لیے نئی زندگی کی امید جگاتا ہے۔ آج ہمارے پلیٹ فارم پہ نفیس مظہر صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نفیس صاحب، آپ کو ہمارے پلیٹ فارم پیام سحر پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا اور آپ کی ٹیم پیام سحر کا، جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور میری آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ نفیس، آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو انسانیت کی خدمت میں صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے ایک ایسی ای بلڈ ایپ کو بنایا جو کہ نارملی لوگ اس بارے میں اس ایج میں نہیں سوچتے، تو یہ جو آپ نے ایک سفر شروع کیا، اس کے پیچھے یہ کیسے آپ کو آئیڈیا آیا، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، کیا انیشیٹو ہے، یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ اچھا، جس طرح آپ نے پوچھا کہ آپ کی اس کے پیچھے کیا آئیڈیا اور کیا مشن ہے، تو بیسیکلی کچھ ٹائم پہلے مجھے فیملی میں بلڈ ضرورت تھا اور ٹائملی بلڈ نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے فیملی میں ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے یہ انیشیٹو سٹارٹ کیا اور آج الحمدللہ ہم کافی لوگوں کو بلڈ ڈونیٹ کروا چکے ہیں۔ آپ بیسکلی آپ سے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی کہ آپ اس وقت آپ کیا اسٹڈیز کر رہے ہیں اور آپ نے کس طرح سے یہ انیشیٹو لیا؟ کیا آپ جیسے آپ نے یہ AI کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ایک ایپ جنریٹ کی، تو آپ تھوڑا سا اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں بھی بتائیے۔ بیسیکلی میں خود BS آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور جب یہ انسیڈنٹ ہوا فیملی میں تو اس کے بعد میرے مائنڈ میں سوال آیا کہ یار ایک کوئی ایسا پلیٹ فارم کیوں نہیں ہے کہ جس کے اوپر جب بھی ہمیں ضرورت ہو تو ہم کسی سے کانٹیکٹ کر کے یا ہم اس سے ہیلپ مانگ سکیں۔ تو اس چیز نے مجھے بڑا مجبور کیا کہ یار اس طرح کی چیز ہونی چاہیے، اور یہ بلڈ اس طرح کہ ایمرجنسی میں کافی ضرورت پڑتا ہے،
تو اسی وجہ سے پھر میرے مائنڈ میں سوال آیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے. جس ٹریجڈی سے میں گزرا ہوں، میری فیملی گزری ہے، اس سے کسی اور کو گزرنا نہ پڑے. تو اس کے بعد میں نے یہ انیشیٹو سٹارٹ کیا اور آج الحمدللہ آپ کا پورے پاکستان میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بلڈ کا ایشو ایک ایسا کرٹیکل ایشو ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو بلڈ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایک کرٹیکل ایشو جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے، لوگ ڈونر ڈھونڈتے ہیں. تو آپ کی جو یہ ایپ ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے، کس طرح سے لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہے، اس کا جو ورکنگ پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، اس کا طریقہ کار بڑا سمپل سا ہے. ہر بندہ اس کو آسانی سے استعمال کر سکتا ہے. بیسیکلی آپ نے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اوپر رجسٹرڈ ہونا ہے، اور اس کے بعد آپ سے کچھ کوسچن آنسر اسٹارٹ ہیں پوچھے جاتے ہیں. اس کی بیس کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، اس کے بعد HIV یا کچھ بھی بیماری ہوتی ہے یا میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے کوسچن آنسرز ہوتے ہیں اور اس کی بیس پہ ان کا اکاؤنٹ بنتا ہے. اب میں فزیکل فٹ ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہوں، تو میں ان کوسچن آنسرس کو نو کروں گا اور میرا اکاؤنٹ کریٹ ہوگا ڈونر اور ٹیکر کا. مینس کہ میں بلڈ دے بھی سکتا ہوں اور لے بھی سکتا ہوں، لیکن جس کو یہ پرابلم ہوگی وہ صرف لے سکتا ہے، دے نہیں سکتا. تو جب بھی مجھے ضرورت ہوگی میں اس کے اوپر جا کے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے ادھر اس جگہ پہ بلڈ ضرورت ہے، اور میں اپنی ٹائمنگ، آپ کو جتنے بلڈ یونٹس ریکوائرڈ ہیں وہ آپ مینشن کرتے ہیں اس میں. اور اس کے بعد جو آپ کو ہاسپٹل کی طرف سے ایک سلپ دی جاتی ہے جس کے اوپر مینشن ہوتا ہے، ڈاکٹر کی اسٹیمپ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اتنے بلڈ آپ کو بلڈ ریکوائرڈ ہے. پھر آپ وہ سلپ ادھر اٹیچ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ریکویسٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور آپ کے نیئر بائی کے اندر وہ اس بلڈ جو بلڈ ڈونرز ہوتے ہیں اس بلڈ گروپ کے، ان تک وہ نوٹیفیکیشن جاتے ہیں. ان میں سے جو بھی اویلیبل ہو وہ آ کے بلڈ ڈونیٹ کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو بہت ایک زبردست بات ہے. لیکن نفیس، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ پراپر ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے یہ پورا ایک اپلیکیشن فارمیٹ آتا ہے جس کو فلفل کرنا ہوتا ہے. تو جب اس میں ڈونرز اس اپلیکیشن کو پروسیس کرتے ہیں تو بہت سے فیمیلز ہمارے ایریاز میں، ہماری سوسائٹی میں ایسی ہوتی ہیں جو اپنا نام یا اپنی انفارمیشنس کو پرائیویٹ رکھنا چاہتی ہیں. تو میں آپ سے یہ معلومات لینا چاہ رہی ہوں کہ اس اپلیکیشن پہ جو بھی انفارمیشنس ایک ڈونر شیئر کرتا ہے اپنے بارے میں، اس میں وہ پرائیویٹ رہتی ہیں یا وہ پبلک ہو جاتی ہیں؟ اچھا، بڑا اچھا کوشچن ہے. بیسیکلی کوئی بھی آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جب تک لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا اس پہ، تب تک وہ چیز سکسیزفل نہیں ہوتی. تو میرا سب سے جو بالکل اس میں کوئی اس میں رعایت نہیں ہے کسی کے لیے بھی. میری ٹیم کے اندر بھی جتنے لوگ ہیں ان کو بھی ایکسیس نہیں ہے کہ وہ کسی کا ڈیٹا دیکھ سکیں سوائے میرے. تو اس لیے فرسٹ پریورٹی یہی ہوتی ہے ہماری کہ ہم ڈیٹا کو سیف رکھیں. اور جس طرح آپ نے کوشچن کیا کہ فیمیلز کے ریلیٹڈ، تو وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے تو نام وغیرہ شو ہوتا ہے، باقی ان کی ڈیٹیلز تب شو ہوتی ہیں جب کوئی ڈونر ان کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کرتا ہے تاکہ وہ آپس میں کانٹیکٹ کر سکیں. کیونکہ اب میں نے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے، اب آپ نے ریکویسٹ جنریٹ کی ہے تو میں آپ سے کانٹیکٹ تب بھی کر پاؤں گا جب آپ کا نمبر میرے تک آئے گا. لیکن اگر کوئی بھی کیونکہ آپ کا بھی انفارمیشن میرے پاس ہوتی ہے اور ڈونر کی بھی ہوتی ہے، اگر وہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے تو وہ ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں، اس کے خلاف قانونی طریقہ ہم اپنا سکتے ہیں. تو اس لیے وہ سیف رہتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ لوگوں نے اس چیز کو کور کرنے کے لیے پریکاشنری میئرز اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں پراپر. بالکل اسی طرح. تو نفیس، اس بارے میں آپ سے ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں آیا ہے کہ بہت سی دفعہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بلڈ کے لیے میسیجز چل رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ کی جو ایک اپلیکیشن فارمیٹ چل رہا ہوتا ہے وہ ضرورت پوری ہو بھی چکی ہوتی ہے، لیکن وہ کیونکہ فارورڈ سین چل رہا ہوتا ہے تو وہ کہیں سے کہیں پہنچی ہوئی ہوتی ہے، گروپس میں شیئر ہوئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ جو ایک اسپیسیفک نیڈ ہوتی ہے وہ پوری ہو چکی ہوتی ہے. تو اب جیسے آپ کی اس ایپ کے ذریعے ایک بندے کو بلڈ چاہیے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی وہ نیڈی ہے؟ اور سپوز وہ واقعی نیڈی ہے، اس کو بلڈ جو ہے وہ پہنچا دیا گیا، اس کی نیڈ پوری ہو گئی، تو کیا وہ ریکویسٹ اس پہ سے ڈیلیٹ ہو جائے گی یا اس کا کوئی اسٹیٹس مینشن ہوگا؟ اس بارے میں آپ لوگوں نے کیا اپڈیٹس کی ہیں اپنی ایپ پہ؟ یہ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی ریکویسٹ کوئی ایکسیپٹ کر لے گا تو وہ وہاں سے ریموو ہو جائے گی.
وہ باقیوں کو نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور جو سب سے زیادہ لوگوں کا میرے سے کوشچن ہوتا ہے کہ آپ اتنی ڈیٹیلز کیوں لیتے ہیں, اس میں CNIC کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ اس کو مس یوز بھی کرنے کے لیے کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو اس کے لیے میں نے یہ چیزیں کی ہیں تاکہ کل کسی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا پرابلم کریٹ نہ ہو. اگر کوئی کرتا ہے, اور اس کے لیے میری جو سب کی واضح ان کو ہے ہدایات ہیں, وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کی پوری فیملی کو ہم بلاک کرتے ہیں اس آئی ڈی کارڈ کی بیس پہ. مینس کہ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے گا کسی کے ساتھ ہراسمنٹ کا یا کچھ بھی, تو اس کے لیے پوری فیملی اس کی میرے پلیٹ فارم پہ دوبارہ وہ اکاؤنٹ کریٹ نہیں کر پائے گی. تاکہ اس طرح کی چیزیں اس لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے, کیونکہ ایمرجنسی کسی کے ساتھ ہی بن سکتی ہے. تو یہ ہم نے بیسیکلی مقصد ہی ہمارا اس پلیٹ فارم کو بنانے کا یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو, نہ کہ کسی کے لیے پرابلم کریٹ ہو. نفیس, آپ اس ایپ کے ذریعے لوگوں کو کنیکٹ کر رہے ہیں. ہمارے بہت سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہے, وہ ایپ یوز نہیں کر سکتے, وہ کیسے ایکسیس کریں گے؟ میں خود بھی ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں, تو میں ان کی اس چیز کا بڑا اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ کیا کیا پرابلمس کریٹ مطلب ان کو کرنی پڑتی ہیں, فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ سیمینار کنڈکٹ کرواتا ہوں, اس کے بعد بلڈ کیمپس ارینج کرواتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں. اور ویسے بھی جب بھی کسی کے ساتھ پرابلم بنتا ہے تو وہ ہاسپٹل میں ہی اس کو بلڈ ضرورت ہوتا ہے. تو آپ ڈسٹرکٹ کے جو بھی قریب ہاسپٹل ہوتا ہے آپ ادھر آتے ہیں, وہاں پہ ایڈمٹ کرواتے ہیں, پھر ڈاکٹرز آپ کو بلڈ کا کہتے ہیں. تو وہاں پہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ اس پہ ریکویسٹ کریں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو وہ ڈائریکٹ میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں, تو میں ان کو کوشش کرتا ہوں, میں بھی ارینج کر کے دیتا ہوں. لیکن جو میں نے ارینج کر کے دینا ہے وہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے, پروسیس ہے. لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ ایپ کے ذریعے کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بڑا سمپل سا اور بڑا ایزی ہے, کیونکہ وہ جو لوگ نیئر بائی میں رجسٹرڈ ہوں گے ان کی طرف ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن جائے گا, اور وہ اس کی ہیلپ کی وجہ سے جلدی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرے پاس جب وہ کال کریں گے, میں اپنے سرکل میں دیکھوں گا کہ ابھی کون اویلیبل ہے. شاید کسی کا بلڈ گروپ ہو بھی لیکن وہ ٹائملی شاید ادھر اویلیبل ہی نہ ہو, لیکن جو ان کی ریکویسٹ ہوگی وہ اس کے قریب ترین لوگوں تک جائے گی, تو اس لیے ان کے لیے آسانی ہوگی. ہاسپٹلس میں ہم جو بلڈ لیتے ہیں بلڈ بینک سے, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پیشنٹ کریٹیکل سچویشن میں ہے, بلڈ بینک سے ریکویسٹ کی جاتی ہے, تو وہاں سے ایک کوسچن آتا ہے کہ آپ بلڈ لے لیں مگر ہمیں بھی بلڈ ارینج کر کے دیں, تب ہم آپ کو بلڈ دیں گے. تو کہیں آپ کی ایپ میں بھی اس طرح کا کوئی سلسلہ تو نہیں ہے؟ جی, ان کی بھی مجبوری ہے کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ان کے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں, تو وہ مینیج کرنے کے لیے ان سے الٹرنیٹیو دوسرا ڈونر لیتے ہیں. لیکن ہماری ایپ پہ میری ان سب سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے, اگر آج آپ کی کسی نے ہیلپ کی ہے تو کل اگر آپ کو کوئی موقع ملتا ہے تو آپ ضرور ان کی ہیلپ کریں. لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ضرور ڈونر لے کے آئیں یا اس طرح, ہمارا اس طرح کا نہیں ہوتا. کوئی اس طرح اور کی کوئی ایسے لوگ جن کے پاس موبائل تو ہے لیکن ایپ یوز نہیں کرنی آتی, یا ایسے لوگ جن کے پاس نیٹ ورک ہی نہیں ہے, گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں, وہ ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ اچھا, ویسے 20% ایسے لوگ ہیں جو آج کل ٹیکنالوجی سے تھوڑے سے دور ہیں. ویسے تو ہر بندے کے پاس اب موبائل بھی ہے اور ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. ہاں, یہ کویشچن آپ کا ٹھیک ہے کہ لوگوں کو استعمال کرنے کا نہیں پتہ, تو ان کے لیے میں نے ڈفرینٹ سیشنز وغیرہ کر رہا ہوں لوگوں کو اویئرنیس کے لیے. تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ لوگوں کو آسانی سے اس چیز کے بارے میں پتہ بھی چلے. اویئرنیس سیشنز کو کنڈکٹ کروا رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پلیٹ فارم پہ جڑیں, اور یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہم کریٹ کریں کہ نیکسٹ کچھ سالوں بعد, کچھ منتھس کے بعد لوگوں کو بلڈ کی وجہ سے پریشان نہ ہونا پڑے. کیونکہ WHO کی رپورٹ کے مطابق 5 ملین ہر سال لوگوں کو بلڈ ضرورت ہوتا ہے, لیکن ان میں سے بھی 2.5% جو لوگ ہیں وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں, باقی جو بلڈ ہیں وہ ارینج نہیں ہو پاتا. تو ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس پلیٹ فارم کو لے کے چل رہے ہیں. میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر اس کو ہم بنائیں اور ڈفرینٹ آئیڈیاز اس میں ایڈ کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. یہ چیز کیسے ٹیسٹ ہوتی ہے کہ ایک ڈونر جو بلڈ دے رہا ہے وہ ہیلدی بلڈ ہے, یا آپ لوگ صرف ایک ارینج کرتے ہیں, یہ باقی جو اس کے پیرامیٹرز ہیں وہ ہاسپٹل میں
ڈیسائیڈ ہوتے ہیں؟ ہم صرف ڈونر اور ٹیکر کو آپس میں کنیکٹ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو پروسیس ہے وہ ہاسپٹل کے اندر وہ ڈونر اور ٹیکر خود کرواتے ہیں. مطلب جو ٹیکر ہے وہ ہاسپٹل کے جو بلڈ بینکس ہیں وہ ادھر سے پروسیس کو خود کرتے ہیں. آپ کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے نفیس. تو ابھی اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جیسے جیسے اویئرنیس ہوگی لوگ اس سے اتنا ہی مستفید ہو سکیں گے. تو اس کے لیے ورک شاپس گاؤں دیہاتوں میں اسپیشلی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس لحاظ سے کیا آپ نے کوئی اقدام اٹھایا ہے؟ میں نے اسٹوڈنٹس کی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں، لیکن پرابلم یہ آتا ہے کہ لوگ بلڈ دینے سے سن تو لیتے ہیں. اب کئی لوگ ایسے میرے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں جب وقت پڑتا تھا، مطلب ضرورت پڑی ہے، میں ان سے کانٹیکٹ کیا، وہ بلڈ دے بھی سکتے ہیں لیکن وہ بہانے بناتے ہیں کہ ہم بلڈ نہیں دے سکتے یہ وہ. لیکن کچھ ٹائم بعد ان کو ضرورت پڑتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے یہ بھی کرتے ہیں. لیکن اس ٹائم تک ظاہری بات ہے جب آپ کسی کی ہیلپ نہیں کرتے تو کل جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر بندے کو بلڈ ملے، اور اس کے لیے میں نے جو یونیورسٹیز کی ٹیمز ہیں وہ ان کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ یار آپ لوگ اپنے جو سرکل ہے آپ کی فیملی میں آپ ان کو اس کے بارے میں اویئرنیس دیں. تو الحمدللہ کافی لوگ اس پہ عمل کر بھی رہے ہیں، کچھ لوگ اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں. تو پاکستان ہے، چلتا ہے سب. ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں بتائیں کہ جب کسی کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آپ کی ایپ کو اپروچ کرتا ہے تو کیسے ایک نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کرتا ہے اور کیسے انہیں ایک ڈونر کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کو بلڈ کی ضرورت ہے اور اس تک نوٹیفیکیشن کیسے پہنچتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اوپر آپ نے رجسٹرڈ ہونا ہے. رجسٹرڈ ہونے کے بعد آپ کو اگر بلڈ ضرورت ہے آپ وہاں پہ ایک ریکویسٹ کا آپشن ہے، وہاں پہ آپ ایک فارم فل کرتے ہیں. اس میں آپ اپنا نام، ٹائم، اس کے بعد بلڈ گروپ آپ کو جو ضرورت ہے، کتنے یونٹس ضرورت ہے آپ کو، اس کے بعد آپ کو کس جگہ پہ ضرورت ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایک ڈاکٹر سلپ دیتے ہیں جس کے اوپر مینشن ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے بلڈ یونٹس ریکوائرڈ ہیں. وہ سلپ آپ نے اٹیچ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی جو ریکویسٹ ہوتی ہے وہ سبمٹ ہوتی ہے. اس کے بعد وہ اے آئی کی سسٹم کے ذریعے وہ چیک کرتا ہے کہ آپ کو کون سا بلڈ گروپ ضرورت ہے. پھر اس بلڈ گروپ کے حساب سے آپ کے نیئر بائی میں جو بھی ڈونر اویلیبل ہوتا ہے اس بلڈ گروپ کا اسپیسیفک، اس کو ہی ریکویسٹ جاتی ہے. جنہوں نے رجسٹرڈ کروایا ہوا ہوتا ہے خود کو جی. پہلے سے. اب مجھے او پازیٹیو اگر چاہیے تو او پازیٹیو کے جو نیئر بائی میں لوگ ہوں گے انہی کو ریکویسٹ جائے گی، باقی کسی بلڈ گروپ کے نہیں جائے گی. اس کے بعد اگر وہ 5 کلومیٹر میں پہلے چیک کرتا ہے، اگر 5 کلومیٹر میں کوئی اویلیبل نہیں، پھر 10 کلومیٹر میں جاتا ہے، پھر 25 میں جاتا ہے. اگر کوئی بھی نہیں مل رہا پھر 50 کلومیٹر کے اندر جتنے بلڈ ڈونرز ہیں ان سب کو ریکویسٹ جاتی ہے کہ کسی کا ریلیٹیو وہ کوئی بھی آ کے بلڈ ڈونیٹ کر دے. اور اگر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ کر دیتا ہے اس ایپ کے ذریعے، اس کے بعد اس کا اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جاتا ہے ایز اے ڈونر، اور اس کا ایکٹیو رہتا ہے ایز اے ٹیکر. مینس کہ وہ بلڈ لے سکتا ہے لیکن وہ 3 منتھ کے بعد اب اس کا اکاؤنٹ آٹومیٹکلی پھر ایکٹیو ہوگا. اس کے بعد اس کو ریکویسٹ آئے گی کیونکہ اس نے بلڈ ڈونیٹ کر دی ہے. 3 منتھ کے لیے اس کو کوئی ایڈیٹیٹ نہ کرے، اس کو نوٹیفیکیشنز نہ آئے، تو اس کے لیے وہ چیزیں ہیں. اور اگر وہ سکسیزفلی ڈونیٹ کر دیتا ہے بلڈ، اس کے بعد میرا ایک اور اس میں ہے کہ ان کے لیے واؤچرز وغیرہ ان کو دیتے ہیں تاکہ اس کی بھی اپریسیشن ہو. اور وہ اب ظاہری بات ہے جن کو بلڈ ضرورت ہے ان کو بلڈ مل گیا، اور جو ڈونر ہے اس نے اپنی قیمتی ٹائم نکال کے ان کو بلڈ ڈونیٹ کی ہے، ظاہری بات ہے ایک زندگی بچائی ہے اس نے. تو اس کے لیے ہم واؤچرز وغیرہ میں ان کو دیتا ہوں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. چکوال کے گاؤں سے نکل کر اس ای بلڈ کو ایک قومی سطح پہ قائم کرنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. آپ ان فیوچر اس کو کس لیول پہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے پاکستان لیول پہ اس کو ماشاءاللہ سے متعارف کروایا ہے، اور آپ اپنی یہ جو ای بلڈ ایپ ہے اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں بیسیکلی یہ چیز چاہتا ہوں، جو میرا ایک مشن ہے کہ جس طرح کہ میں نے اس ٹائم گزارا پریشانی میں میری فیملی نے، تو اس سے کوئی اور فیملی یا کوئی اور نہ گزرے. تو اس کے لیے میرا یہی ہے کہ پورے پاکستان میں جس طرح بھی یہ ایپ ایکٹیو ہے تو اسی طرح انٹرنیشنلی اس کو ہم لے کے جائیں جو ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہو، تاکہ بلڈ کے ٹائم جس کو ضرورت ہے اس کو 1 کلک کے اوپر بلڈ ملے. تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنلی، ابھی نیشنلی ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا ہم اس کو انٹرنیشنلی لے کے چلیں گے.
انشاءاللہ ضرور آپ کا اتنا نیک مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی اس میں مدد کرے گا. اور آپ نے اس سارے سفر میں کیا چیلنجز تھے جو آپ کو فیس کرنے پڑے؟ یہ بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے، کیونکہ جب میں نے اس کو آئیڈیا کو سوچا اور کام شروع کرنے کا، تو سب سے مین جو اس کا تھا وہ وسائل کی کمی تھی. اس کے بعد جو جس کو میں بتاتا تھا وہ صرف مجھ سے ایک ہی کویشچن کرتی، یہ آئیڈیا کی حد تک اچھا ہے، لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آتا، لوگ ڈونیٹ نہیں کریں گے، کافی اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں، یہ چیزیں ہیں وہ ہیں، مطلب اس طرح کی کافی چیزیں مجھے فیس کرنا پڑی. لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پھر ایسے حالات بنتے گئے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے گئے، اور آج الحمدللہ ہم اس پلیٹ فارم کو کے ذریعے 300+ لوگوں کو بلڈ ڈونیٹ کروا چکے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. اور الحمدللہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آگے لے کے جائیں. جب ہم کسی نیک مقصد کی طرف بڑھتے ہیں اور ہماری نیت خالص ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرتا ہے، اور ایک قافلہ ہوتا ہے جو بنتا چلا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے ہی طرح کے لوگ جو خالص نیت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور آج الحمدللہ 3000+ لوگ ایز اے ڈونر میرے ساتھ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور 300+ لوگوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے. اٹس اے بگ اچیومنٹ، ماشاء اللہ. کافی لوگ مجھ سے خود بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اب دینا چاہتے ہیں، کہ آگے میری فیملی میں جب بھی ضرورت پڑتا تھا، جن کا بلڈ گروپ ہوتا بھی تھا وہ بھی سائڈ پہ ہو جاتے تھے کہ یار ہمیں دینا نہ پڑے، کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی. اور آج الحمدللہ میرا کوئی کزن ایسا نہیں ہے جس نے بلڈ ڈونیٹ نہ کیا ہو. میں نے ان سب سے بلڈ ڈونیٹ کروایا. میں خود 2 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کر چکا ہوں. ابھی ریسنٹلی 1 منتھ پہلے میں نے بلڈ ڈونیٹ کی ہے. ابھی میرے ساتھ ایک اور ینگ لڑکا ہے، وہ اپنی ایک NGO چلا رہا ہے، اس نے 25 ٹائم بلڈ ڈونیٹ کر چکا ہے. تو اس طرح کافی ابھی لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈال رہے ہیں کہ بلڈ ہم ڈونیٹ کریں. لیکن آج سے پہلے لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی، ان کے کویشچن آنسرز تھے کہ یار ہم لوگوں کو بیماریاں ہو جائیں گی، ہم موٹے ہو جائیں گے. تو وہ ان چیزوں کے بارے میں ان کو اویئرنیس دی ہے، تو آج الحمدللہ کافی لوگ دینے چاہتے ہیں. الحمدللہ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور انیشیٹو لیا، آپ تھیلیسیمیا کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اور ریسنٹلی آپ نے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے ایک کیمپ بھی لگایا، اس کی ڈیٹیلز ہمیں بتائیے. اچھا، میں کیمپ کافی میں نے تقریباً 6 سے 7 کیمپ کر چکا ہوں، اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بلڈ کلیکشن ہوتی ہے وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو ڈونیٹ ہوتا ہے بلڈ. اور ابھی ریسنٹلی میں نے چکوال میں بھی بلڈ کیمپ کیا جس میں 55 باٹلز جو ہیں وہ کلیکٹ ہوئی تھیں، اور سب سے زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی جنہوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا تھا. تقریباً 35+ لڑکیاں تھیں جنہوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا. اور میرا جو مین مقصد تھا ادھر بلڈ کیمپ کرنے کا، اور جو ادھر کی میڈم ہیں میڈم سارا حیات، وہ کافی ایکٹیو ہیں اور کافی ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اور اس کے انیشیٹو میں. اور ان سے میری ایک ریکویسٹ تھی اور انہوں نے اس کے اوپر ایگری بھی ہوئی ہیں. وہ یہ تھی کہ جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو منتھ میں بلڈ لگتا ہے، کئیوں کو 20 دن بعد لگتا ہے، کئی بچوں کو منتھ بعد لگتا ہے، اور اس کے بعد ان کی میڈیسنز ہوتی ہیں جو کافی کاسٹلی ہوتی ہیں، تو وہ پیرنٹس افورڈ نہیں بھی کر سکتے. تو یہ گورنمنٹ سے میری اپیل تھی، اور ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان بچوں کے لیے میڈیسنز فری ہونی چاہیے. ان کو بلڈ بھی وہ ارینج کر لیتے ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن اولاد آپ کو پتہ ہے کہ سب کو پیاری ہوتی ہے، بہت پیاری ہوتی ہے. اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کا گزر بسر بڑا مشکل ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے سب چیزیں کر رہے ہیں. ان کو بلڈ بھی لگوا رہے ہیں، میڈیسنز بھی لوگوں سے قرضہ لے کے بھی وہ میڈیسن لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو لائف ٹائم اب بلڈ لگنا ہے اور ان کی میڈیسن ہے. تو اگر یہ گورنمنٹ ان کے لیے فری کر دیتی ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. اب کئی ایسے پیرنٹس ہیں جن کے ایک نہیں ہیں، 3 بچے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں، ان کے لیے افورڈ کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس کے لیے انہوں نے میرے ساتھ ایگری ہوئی تھی کہ ہم چکوال میں اور گورنمنٹ سطح پہ اس کو فری کریں گے. تو اس کے لیے میں کافی خواہش ہے میری کہ یہ بچوں کے لیے فری ہونی چاہیے. یہ ضرور ہونی چاہیے، اور یہ آپ نے اس کا انیشیٹو لیا، آپ نے اس کے لیے اسٹرگل کی. اللہ کرے کہ یہ ضرور فری آف کاسٹ ہو، کیونکہ یہ بہت سے ایسے والدین کی دل کی دعا ہوگی جو پوری ہو جائے گی. اور واقعی والدین اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اور تھیلیسیمیا ایک ایسا ایشو ہے جس کو مسلسل والدین کو اپنے بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ کھانا بھول سکتے ہیں لیکن بچوں کو بلڈ لگانا نہیں بھول سکتے. نفیس، آپ کی گفتگو، آپ کا ویژن جو ہے انسانیت کے لیے قابل تحسین ہے. آپ خود انوویشن ٹیکنالوجی کے شعبے سے منسلک ہیں.
ہمارا پلیٹ فارم پیام سحر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ایسے لوگوں کو ایسی اسٹرگلس کو سامنے لاتا ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے پازیٹیو ایک کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں ایک ایسے میسیجز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے اسٹرگل لے کر آتے ہیں سامنے جو لوگوں کے لیے امید کی شمع روشن کرتے ہیں۔ آپ ہمارے پلیٹ فارم پر آئے، ہمارے لیے یہ بہت آنر کی بات ہے۔ تو اب آپ سے ہم اپنے پیام سحر کے لیے فیڈ بیک چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پیام سحر کی یہ جو کاوشیں ہیں یہ کیسی لگی؟ میڈم آپ کا اور پیام سحر ٹیم کا بہت شکریہ۔ میں آپ کے کافی پروگرامز دیکھ چکا ہوں، تو آپ لوگ جو دیہات کے نوجوان، جس طرح آج آپ نے مجھے موقع دیا لوگوں تک میرا پیغام پہنچانے کے لیے، بہت اچھا انیشیٹو آپ کا بھی، اور ایک اس مثبت سوچ کو آگے لے کے جانے میں آپ کا بہت اچھا اقدام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے اور اس مشن کو آگے لے کے جائے۔ بہت شکریہ نفیس، اور آپ کا کام، آپ کی کارکردگی اور آپ کی سوچ ایک بہت نیک مقصد ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی کامیابیوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ای بلڈ ایپ کو اس عروج پہ لے کے جائے جس کا آپ نے خواب دیکھا ہے۔ آمین، بہت شکریہ آپ کا میڈم۔ جی تو ناظرین، ٹیکنالوجی از ایٹ اٹس بیسٹ وین اٹ سروس ہیومینٹی۔ ای بلڈ ایپ صرف ایک ایپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اجنبی لوگوں کو جوڑتا ہے ایک ایسی ضرورت کے وقت جہاں پہ لوگوں کو زندگی بچانے کے لیے خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ شاید آپ کا ایک فیصلہ کسی خاندان کی خوشیاں بچا لے، شاید آپ کا ایک بروقت فیصلہ کسی ماں کی دعا بن جائے اور کسی کی زندگی بچ جائے۔ نفیس صاحب نے اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنی سکلز کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ایک جو سوسائٹی کی طرف ان کی ڈیوٹی تھی وہ تو فلفل کر دی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے بطور ایک رسپانسبل سٹیزن نفیس صاحب کی اس فلاحی کام کو، اس ایپ کو ضرور آپ رجسٹر ہوں اس ایپ پہ، اس کو پروموٹ کیجئے اور ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت دیتے ہوئے اس ایپ پہ آپ لوگ رجسٹرڈ ہوں، تاکہ اس انسانیت کے خدمت پہ یہ جو ایک سفر چل پڑا ہے اس پہ ہم قدم ہونے کا ایک پراپر ثبوت دے سکیں۔ اپنی ہوسٹ الماس پاور ایڈوکیٹ اور پیام سحر کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے حق کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔